بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوہے ضمیر پر بھی آل محمد کے احسانات میں سے کسی معمولی احسان کا کوئی معمولی نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، ایام فاطمی کے سلسلے میں بیت الحزن کمیٹی نے جو سہ روزہ مجالس کا انعقاد کیا ہے، آج اس سلسلے کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن کی پہلی مجلس خطاب کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے. علماء کرام کا خطبہ اعظام کا ایک عظیم کارواں ہے جو ایک کے بعد ایک رونق افروز منبر ہو رہا ہے اور اپنے علم اور اپنے فن کا اظہار اس منبر پر آ کر وہ حضرات کر رہے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں، میری حیثیت ایک معمولی طالب علم کی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ وہ علماء کرام کا عظیم کارواں تھا جسے آپ نے سماعت فرمایا، اور میں گرد کارواں. وہ ایک عظیم کارواں اور میں گرد کارواں، مگر گرد کارواں کی بھی اپنی حیثیت ہوتی ہے. گرد کارواں سمت کارواں کا تعین کرتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو گرد کارواں سمت کارواں کا پتہ دیتی ہے. تو عزیزان محترم، کیونکہ یہ مجالس ایام فاطمی کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہیں اور مسلسل علماء کرام اور خطبہ اعظام مختلف موضوعات کے تحت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے ہیں، کل جو آخری مجلس منعقد کی گئی تھی سلسلے کی، اس میں ایک بہت ہی اہم ترین پہلو کو جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے پیش کیا گیا. خط انحراف سے کس طرح سے اس وقت کے مسلمان بھٹک گئے تھے اس پر گفتگو کی گئی، اور آج بھی میں اسی طرح کا ایک کرب، ایک رنج شہزادی فاطمہ زہرا کو جو امت نے پہنچایا، جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا آخری سانس تک رنجیدہ رہی اور اس کا ملال بے حد رہا بیوی کو، اور وکالت کے لیے دربار خلافت تک پہنچ گئیں. میں نے اس موضوع کو آج کی مجلس کے لیے منتخب کیا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ قرآن مجید کے 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا ارادہ ہے یہ کہ ہم ہر شخص کو محشر کے میدان میں
اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ ہے، یہ وہ کرب تھا، یہ وہ رنج تھا جس نے شہزادی کو اندر سے توڑ دیا تھا کہ لوگ وفات پیغمبر کے بعد امامت علی سے منحرف ہو گئے تھے، لوگوں نے علی کی امامت کو فراموش کر دیا تھا، لوگ علی کی ولایت کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اپنا ایک الگ نظام بنا لیا تھا جس کے تحت وہ گمراہیاں وجود میں آئیں جس کا ذکر کل کی مجلس میں، آخری مجلس میں کیا گیا تھا۔ تو عزیزوں، یہ انحراف امامت امت کا اتنا کربناک تھا شہزادی کے لیے، اتنا دردناک تھا کہ جب شہزادی نے دربار خلافت میں خطبہ دیا ہے باغ فدق کے تعلق سے، اس خطبے میں پہلے توحید پر گفتگو کی، پھر امامت پر گفتگو کی، اور آخر میں فقط چند جملے فدق کے تعلق سے کہے ہیں۔ پورا زور شہزادی نے علی کی امامت پر صرف کیا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جس نے علی کی امامت سے انحراف کر لیا ہے، تم وہ لوگ ہو جس نے میرے بابا کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ دیا ہے، تم وہ لوگ ہو جس نے نبی کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا بی بی فاطمہ زہرا کا یہ کہہ دینا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جس نے نبی کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا ہے، تم وہ لوگ ہو جس نے الہی نظام میں مداخلت کی ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے ان کے چہرے سے صدیقیت کی نقاب کو اتارنے کے لیے؟ توجہ ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم؟ شہزادی کا یہ کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس کے لیے پیغمبر نے یہ سند دی ہو کہ وہ صدیقہ طاہرہ ہے، یہ کوئی امت کی طرف سے عطا کیا ہوا خطاب نہیں ہے، یہ نبی کی زبان کے جملے ہیں جسے نبی صبح و شام صدیقہ صدیقہ کہہ کر خطاب کرے، تو اب اگر وہ کسی کے کذب کو بے نقاب کرے تو سمجھ لیں کہ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ بات توجہ عزیزان محترم، تو یہ امامت سے انحراف کرنا بی بی زہرا کے لیے بہت سخت ناگوار عمل تھا امت کا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو ہو قرآن کی روشنی میں۔ قرآن نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ہر شخص کو محشر کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ عزیزوں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، ملا کا ارادہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، اس لیے کہ ملا کا ارادہ بدلتا رہتا ہے، اور اللہ کا ارادہ قرآن نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا نہ ارادہ بدلتا ہے نہ اس کا قانون بدلتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، تو اس اللہ نے یہ طے کیا کہ محشر کے میدان میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب عزیزان محترم، آئیے ذرا سا دیکھیں کہ قرآن نے امامت کا معیار کیا قرار دیا، اسٹیٹس کیا قرار دیا کہ امام کون ہو سکتا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جس امام کا تعارف کرایا اسے قرآن کی زبان میں خلیل خدا حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، دوسرے سورے کی 124ویں آیت میں اللہ نے اعلان کیا کہ جسے امام بنا رہا ہے وہ کون ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، شرائط امامت کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلے امامت دینے سے پہلے ابراہیم جیسے نبی کو بھی آزماتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ کیونکہ یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محشر کے میدان میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہ بات بھی اس آیت میں ابتدائی مرحلے میں طے ہو گئی
کہ جب اللہ نے کہا کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو اس سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ جب تک انسان ہے تب تک امام ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی جہاں تک انسانیت کا سلسلہ جائے گا وہاں تک امامت کا سلسلہ جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب اگر آج انسان ہیں تو پھر امام بھی ہونا چاہیے. یا تو مان لو کہ انسان ختم ہو گئے, سب روئے زمین پر جانور رہتے ہیں, اور اگر انسان ہیں تو پھر امام بھی ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ قرآن کا وعدہ ہے. بہت توجہ عزیزان محترم. اب آئیے ذرا سا اس پر کہ اللہ نے جب ابراہیم کو امامت دی تو کیا کہا. یہ سلسلہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن نے پہلی امامت کا اگر اعلان کیا کسی کی تو وہ ابراہیم ہے. کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, مگر پہلے ابراہیم کو ہم نے آزمایا, ابتلا میں مبتلا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. کب بنایا؟ جب کامیاب ہو گئے. ایسے نہیں کہ امتحان لیا, فیل ہوں تب بھی امام, پاس ہوں تب بھی امام. توجہ ہے نا ذہن محترم؟ جب کامیاب ہو گئے تب ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. کس نے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے امام بنایا. کس کو؟ ابراہیم کو. کس کا؟ لوگوں کا. لوگوں کا امام بنایا, اللہ نے بنایا, لوگوں نے نہیں بنایا امام. توجہ ہے نا؟ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے, لوگوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ امام بنائیں. امام اللہ نے بنایا, لوگوں کا بنایا, لوگوں نے نہیں بنایا. اور اس کے بعد جب امامت عطا کی گئے تو کہنے لگے دامن مراد کو پھیلا کر کہ قال ومن ذریتی, اے میرے پروردگار کیا یہ منصب امامت میری ذریت میں نہیں آئے گا, میری نسل میری اولاد کو نہیں عطا کرے گا. آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین, خبردار ابراہیم یہ مقدس منصب ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اب اس آیت سے ابتدائی مرحلے میں 4 باتیں واضح ہو گئیں. ایک تو یہ کہ امامت کوئی معمولی منصب نہیں ہے, پہلے امتحان, پھر کامیابی, پھر امامت, منصوص من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے, محفوظ عن الخطا, یعنی امام معصوم ہوگا, گنہگار نہیں ہو سکتا. بہت توجہ ذہن محترم. اب آئیے اس مرحلے پر ذرا سوال کیجئے. صلوات پڑھ دیں بلند ترین. تو عزیزان محترم پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آزمائش ہوئی, لیکن امامت دی گئی نا ابراہیم کو. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اہل علم کا مجمع ہے یہاں پر, اور دلہی پور اور بنارس اور اطراف کے مومنین کافی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں. یہ مرکزی مجالس ہیں ایام فاطمی کی اس علاقے کی. تو ذرا مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ ابراہیم کو یہ کیا کوئی پہلا منصب عطا کیا جا رہا تھا؟ توجہ رہے, اس سے پہلے کتنے منصب مل چکے ہیں جناب, مگر کوئی امتحان نہیں ہوا. نبوت ملی, کوئی امتحان نہیں. رسالت ملی, کوئی امتحان نہیں. خلت ملی, کوئی امتحان نہیں. عبدیت ملی, کوئی امتحان نہیں. عصمت ملی, کوئی امتحان نہیں. منصب پہ منصب عطا کیے جا رہے ہیں مگر کوئی امتحان نہیں. تو پھر اے میرے پروردگار یہ امامت کے لیے امتحان کیوں؟ توجہ ہے نا؟ جب اتنے سارے منصب بغیر امتحان کے عطا کر دیے تو پھر یہ امامت کے لیے امتحان کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسالت مسلمانوں کے حلق سے اتر جائے گی, نبوت حلق سے اتر جائے گی. توجہ ہے نا؟ امامت گلے کی پھانس بن جائے گی. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا ذہن مطلب؟ یعنی امامت وہ منصب ہے جسے بآسانی امت قبول نہیں کرے گی.
اس لیے امامت کا اعتراف کرایا، امامت کا تعارف کرایا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کوئی معمولی منصب ہے، یہ اپنے آپ میں بڑا اہم منصب ہے۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ مجھے ذرا انصاف کے ساتھ بتائیے کہ اگر میں کسی کالج کا پرنسپل ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا جائے کہ آپ کو کسی دوسرے کالج کا نام لے کر کہ وہاں لیکچرار بنایا جاتا ہے، توجہ رہے، پرنسپل ہوں اور کہا جائے کہ لیکچرار بنایا جاتا ہے آپ کو، تو یہ پرموشن ہے یا ڈیموشن ہے؟ بھائی توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اگر کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کہا جائے کہ جناب آپ کو کالج کا پرنسپل بنایا جا رہا ہے، یہ اس کا پرموشن ہے یا ڈیموشن ہے؟ تو ہر ذی شعور کہے گا کہ ڈیموشن ہے، یہ تو پرموشن کہاں ہے؟ وائس چانسلر کو گورنر بنایا جائے تو یہ ہے پرموشن، کالج کے پرنسپل کو یونیورسٹی کا پروفیسر بنایا جائے تو یہ ہے پرموشن، توجہ۔ لیکن اللہ نے ابراہیم کو نبوت دی، رسالت دی، خلت دی، اس کے بعد امامت عطا کی۔ اب فیصلہ آپ کیجئے کہ یہ ابراہیم کا پرموشن ہے یا ڈیموشن ہے؟ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ منصب بھی کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ سب ہم وزن منصب ہیں۔ جس طرح نبی معصوم، رسول معصوم، ویسے ہی امام معصوم، ویسے ہی امامت کا منصب بھی اہم، جیسے یہ سارے منصب اہم ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کا مقابلہ کس سے تھا؟ نمرود کے ساتھ۔ اللہ نے دو امامتوں کا اعلان کیا قرآن میں، ایک ابراہیم کی امامت ہے، ایک علی کی۔ ابھی علی کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے ذرا ابراہیم پہ دو جملے سن لیں، توجہ رہے کہ ابراہیم کا مقابلہ کس سے ہے؟ نمرود کے ساتھ۔ اب میں ساری امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ جب نمرود کے پاس حکومت تھی، ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ امامت۔ پوری توجہ، ابراہیم کے پاس امامت ہے، اقتدار کس کے پاس؟ نمرود کے پاس۔ تخت کس کے پاس؟ نمرود کے پاس۔ تاج کس کے پاس؟ نمرود کے پاس۔ لشکر کس کے پاس؟ نمرود کے پاس۔ خزانے کس کے پاس؟ نمرود کے پاس۔ اور ابراہیم کے پاس فقط امامت۔ تو کیا جب ابراہیم کے پاس امامت تھی، اقتدار نمرود کے پاس، تخت نمرود کے پاس، تاج نمرود کے پاس، فوجیں نمرود کے پاس، تو کیا عظمت ابراہیمی میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ بہت بڑا سوال ہے آج کی مجلس کا۔ ہر مسلمان کہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سنے پھر دنیا کہ امامت تو علی کے پاس تھی، اب تخت کسی کے پاس ہو، تاج کسی کے پاس ہو، اقتدار کسی کے پاس ہو، حکومت کسی کے پاس ہو۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ علی علی
جزاک اللہ، بہت خوبصورت سماعتیں، آپ کی پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ کہ امامت ابراہیم کے پاس ہے، سب کچھ ادھر نمرود کے پاس ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا. یہی علی کا معاملہ بھی ہے کہ یہاں امامت ہے، تخت کوئی لے، تاج کوئی لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عزیزان محترم، ذرا سا اس مرحلے پر بھی غور فرما لیجئے کہ امامت یہ کتنا اہم منصب ہے جو اللہ نے ابراہیم کو دیا ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے امتحان لیا. امتحان کیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو جان لینا کہ کون سا امتحان تھا کہ جس کے بعد ابراہیم کو امامت جیسا منصب دیا گیا. تو سورہ والصافات قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے. 36ویں سورے کی 101 سے لے کر 106 تک کی آیات میں پروردگار نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ کون سا امتحان تھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذهبك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم اصدقت رؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم. یہ ہے قبلہ وہ امتحان جس سے ابراہیم گزرے. کیا تھا امتحان؟ کہ پروردگار نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا. کیا دیکھا ابراہیم نے خواب میں؟ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کو بلایا، دیکھیں امامت کیا ہے، توجہ رہے. بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، لہذا تمہاری کیا رائے اس سلسلے میں؟ کہ بابا جان، آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے اسے سچ کر دکھائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. جب باپ نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا، یہ ارادہ دیکھا، یہ حوصلہ دیکھا، تو امتحان گاہ میں لے کر آیا. اور جب امتحان گاہ میں لائے تو امتحان گاہ میں لٹا کر جبین کے بل لٹایا اور جبین کے بل لٹا کر چھری گردن پر رکھی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. آواز قدرت آئی، ابراہیم ٹھہرو ٹھہرو، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں. توجہ، فقط نیتیں دیکھتے ہیں. یقیناً تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہم تمہیں وہ منصب عطا کریں گے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا. یہ بہت سخت امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا. اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی شاداب سماعتوں پہ بھروسہ کر کے ایک خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ہم 1400 سال سے مسلمانوں کو یہی میسج آف قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیغام قرآنی کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. مرزا شفیق کی مجلس سے مت سمجھو، مرزا شفیق کی خطابت پہ توجہ مت دو، مگر قرآن کی آیتوں پہ توجہ دو. قرآن کا پیغام کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. 1400 سال سے ہمارے خطیب، ہمارے علماء ممبروں سے یہی پیغام قرآن کا دے رہے ہیں کہ دنیا سمجھے کہ امامت کتنا اہم منصب ہے. امامت اتنا اہم منصب ہے کہ امامت ابراہیم کو دینے کے لیے اللہ نے پہلے ابراہیم کا امتحان لیا اور امتحان میں بیٹے کی قربانی مانگی. تو عزیزان محترم جاگ کے سنیے گا اس جملے کو، امامت اس منصب کا نام ہے جو بیٹوں کو قربان کرنے سے ملتا ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. بھئی یہ وہ منصب ہے جو بیٹوں کی قربانیاں مانگتا ہے، بیٹیاں دے کر نہیں ملتا، رشتہ داریاں قائم کر کے نہیں ملتا. جو رشتہ داریاں قائم کر کے ملے اسے ملوکیت کہتے ہیں، اور جو قربانیوں کے بعد ملے، ایثار کے بعد ملے، اسے امامت کہتے ہیں. لیکن یہ ٹھہر کر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کو اللہ نے امامت دی. حسین بھی امام ہے، ابراہیم بھی امام ہے، مگر فرق سمجھیں، ابراہیم میں اور حسین میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم نے امتحان پہلے دیا،
امامت بعد میں ملی. جاگ کے سنیے لگا. اور حسین وہ ہیں کہ جنہیں امامت پہلے ملی، امتحان بعد میں دیا. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد کا. توجہ ہے نا زوان محترم. اب آئیے ذرا سے اس مرحلے پر بھی توجہ فرما لیں کہ امت مسلمہ قرآن مجید کا بڑا مطالعہ کرتی ہے اور یقیناً کرنا چاہیے. ہمارے خطبہ علماء مومنین بھی قرآن کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. وہاں تلاوت کی جاتی ہے، یہاں مطالعہ کیا جاتا ہے. توجہ ہے نا. تلاوت تو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے، اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے. مطالعے میں تلاوت بھی شامل ہے، معنی و مفاہیم پر تفحص بھی شامل ہے، تفکر بھی شامل ہے، تدبر بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم سے بعض افراد کہتے ہیں کہ آپ لوگ علی کی امامت کے قائل ہیں. یقیناً قائل ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا کو اسی بات کا صدمہ تھا کہ امت امامت سے منحرف کیوں ہو گئی. توجہ ہے نا. اسی لیے اس موضوع کو میں نے آج کی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے. تو یقیناً ہم علی کو امام مانتے ہیں. تو کہا اللہ نے قرآن میں ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا. یقیناً کیا. تو کہا اگر علی امام ہیں تو پھر علی کی امامت کا اعلان بھی قرآن میں ہونا چاہیے. بہت توجہ. جہاں جہاں بھی علی والے ہیں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سنیں. انشاءاللہ آپ کا جذبہ ایمانی آسمانوں کی بلندیوں پہ جائے گا بھی کہ علی کی امامت اگر منصوص من اللہ ہے، اگر علی کو اللہ نے امام بنایا ہے تو قرآن میں کہاں ہے علی کی امامت. بڑی توجہ. بھئی جیسے اللہ نے ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا، صاف صاف لفظوں میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو میں نے امام بنایا. تو اب اگر علی امام ہیں تو پھر علی کی امامت کہاں ہے قرآن میں. توجہ رہے. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کی امامت بھی ہے قرآن میں، مگر علی کی امامت کو تلاش کرنے کے لیے بصارت کافی نہیں ہے، بصیرت کی ضرورت ہے. اہل علم ہے جملوں کی قدر کریں گے. بصیرت چاہیے. علی کی امامت کا اعلان اللہ نے کہاں کیا؟ علی کی امامت کا اعلان پروردگار عالم نے قرآن مجید کے 36ویں سورہ یاسین میں کیا. توجہ رہے. 114 سورے ہیں قرآن میں. کیا ضرورت تھی کہ علی کی امامت کا اعلان سورہ یاسین میں کیا جائے؟ بات توجہ. کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ ہے علی کی امامت کا اعلان کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں قرار دیا ہے. ابھی اس پر تو بعد میں گفتگو کروں گا کہ امام مبین کون ہے، علی ہی ہے یا کوئی اور ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن پہلے یہاں ایک جملہ سن لیں درمیان میں کہ اللہ نے علی کی امامت کا اعلان قرآن میں سورہ یاسین میں کیوں کیا؟ بھئی اتنے سارے سورے ہیں. سورہ محمد میں کر دیتا، سورہ الحمد میں کر دیتا، پہلا سورہ ہے. سب سے بڑا سورہ جو لوگوں کو یاد کرنے کی کوششوں کے باوجود یاد نہیں ہوا، سورہ بقرہ میں کر دیتا. مگر وہاں بھی نہیں. کوئی الگ سے امامت کے لیے سورہ بنا دیتا، اس میں ذکر کر دیتا اللہ. کیا مشکل تھا اس کے لیے؟ توجہ رہے. لیکن نہیں، سورہ یاسین میں علی کی امامت کو رکھا. کیوں رکھا؟ پوری توجہ. سورہ یاسین کیا ہے؟ آپ میری بات نہ مانیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ سورہ یاسین کیا ہے تو ہر مسلمان کسی مسلک کا ماننے والا ہو کہے گا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے، سورہ یاسین، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قلب قرآن ہے. توجہ رہے، توجہ رہے.
یہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ ذرا سا بھی اگر کوئی نماز کا پابند ہے تو آپ کسی بھی مسلمان کی جیب میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو پنج سورہ ضرور ملے گا۔ پنج سورہ کیا ہے؟ اس میں 5 سورے ہیں، مرکزی سورہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین۔ توجہ رہے، تو ہر مسلمان سورہ یاسین کی تلاوت بکثرت کرتا ہے، اور سورہ یاسین سب کے یہاں ہے، قرآن میں بھی ہے اور الگ سے بھی 5 سورے کی شکل میں لوگ ساتھ میں لیے سفر میں اور اس میں ساتھ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین ہے قلب قرآن، قرآن کا دل۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا امت کو کہ علی کیا ہے؟ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے۔ علی نے اگر پروردگار عالم نے جو جس کا نام علی ہے وہ بھی علی ہے، علی بھی علی ہے، یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ دونوں علی ہیں، اس نے خود کو بھی علی کہا، انہیں بھی علی کہا۔ تو پروردگار عالم نے علی کی امامت کو قرآن کے دل میں اتارا، اور قرآن کے دل میں اتار کر یہ میسج دیا کہ خبردار یاد رکھنا کہ جب قرآن کا دل علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو پھر مومن کا دل کس طرح سے علی کی امامت سے خالی ہو سکتا ہے؟ قرآن کا دل علی کی امامت سے خالی نہیں تو پھر مومن کا دل علی کی امامت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ یا لفظوں کو بدل کر یوں عرض کروں کہ اگر علی قرآن کے دل میں آئے تو قرآن مکمل ہو جائے، اگر علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہو تو دین مکمل ہو جائے، اور اگر علی خود کعبے میں آ جائیں تو کعبہ قبلہ بن جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ علی علی مولا آپ کو بہترین اجر دے اس کا، علی کا نام بلند کرنے کا اور آپ کا لبیک کہنے کا۔ توجہ رضان محترم، ذرا سا دیکھیں اس مرحلے پر بھی غور فرما بھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جو علی کی امامت کا اعلان کر رہی ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن کے دل میں علی کی امامت کو رکھا ہے، وہیں ایک جملہ اور آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ آپ یہاں سے جا کے ذرا قرآن دیکھیے گا، گھر سورہ یاسین کو کھولیے گا اور پھر اس آیت کا نشان دیکھیے گا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔ میری بات پہنچی آپ تک یا نہیں؟ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، یعنی یہ ایک علی کی امامت کا اعلان نہیں ہے، 12 کی امامت کا اعلان ہے۔ توجہ ہے نا ذہن محترم، یہ 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ علماء کرام نے تحریر کیا کہ جب یہ آیت آئی تو اصحاب پیغمبر نبی کریم کے پاس آئے، اور اس کا ریفرنس دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی ساری صحیح کتابوں میں موجود ہے روایت، توجہ رہے، ساری صحیح کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اصحاب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سرکار ہم
اس آیت کو نہیں سمجھ سکے. پیغمبر نے تجاہل عرفانہ سے کام لیتے ہوئے فرمایا کون سی آیت نہیں سمجھ سکے؟ توجہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ آیت تو کہ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ سیدھے سیدھے مدعے پہ آئیے نا. توجہ ہے. تو کہا کہ حضور یہ امام مبین نہیں سمجھ میں آیا. بھائی توجہ ہے. امام مبین سمجھ میں نہیں آیا, یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو پیغمبر نے کہا دیکھو ابھی تم 2-3 لوگ آئے ہو, توجہ ہے نا جان محترم, تو میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ تم جاؤ گے پھر 2-3 آئیں گے, وہ جائیں گے پھر 2-3 آئیں گے, تو کب تک میں تمہیں سمجھاتا رہوں گا اس آیت کو؟ لہذا ایسا ہے کہ سارے کے سارے ایک جگہ مجتمع ہو جاؤ تاکہ میں اس آیت کو خطبہ دوں پورا, پھر سمجھو کہ آیت کیا ہے. تو ہم تو احسان مند ہیں ان کے. توجہ ہے نا کہ یہ پوچھنے نہ آتے تو پیغمبر خطبہ کیوں دیتے. توجہ ہے, بہت توجہ. پیغمبر کے پاس آئے, سرکار یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, کل صبح سارے فجر کی نماز کے بعد کعبے میں مجتمع ہو جاؤ, وہیں یہ خطبہ دوں گا میں اور بتاؤں گا کہ یہ آیت کیا ہے. لیکن یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ سرکار یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی, اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم, جو لوگ پیغمبر کی زندگی میں ایک آیت نہیں سمجھ سکے, توجہ ہے نا, تو وفات پیغمبر کے بعد وہ پورا قرآن کیا خاک سمجھیں گے؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. ایک آیت نہیں سمجھ سکتے. کہ سرکار یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی. جیسے پیغمبر کی زندگی میں ایک آیت نہیں سمجھ پا رہے ہو تو پورا قرآن وفات پیغمبر کے بعد امت کو کیا سمجھاؤ گے؟ توجہ جان محترم. کہ سرکار نہیں سمجھ میں آئی تو کہا ٹھیک ہے صبح آؤ خطبہ ہوگا. اب سارے مسلمان مجتمع ہو گئے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. سارے مسلمان مجتمع ہو گئے. جب سارے مجتمع ہو گئے, نماز کے بعد پیغمبر خطبے کے لیے دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے, خطبہ دینا شروع کیا. یا معاشر الناس النظر الى الكعبة عبادة, النظر في المصحف عبادة, النظر الى العالم عبادة, النظر الى الوالد عبادة. پیغمبر کا خطبہ جاری تھا کہ درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول هو الانجیل, کیا وہ انجیل ہے؟ پیغمبر نے اللہ نہیں, اجلس, بیٹھ جاؤ. بھئی کیوں کھڑا ہو رہا ہے درمیان میں؟ یہ کیا جاننا چاہتا ہے؟ توجہ ہے نا. جبکہ پیغمبر وعدہ کر چکے ہیں کہ میں یہ خطبہ امام مبین پر دوں گا, امام مبین کی وضاحت کروں گا. وہ درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے هو الانجیل, اللہ کے رسول کیا وہ انجیل ہے؟ امام مبین. اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے, یا رسول اللہ هو الزبور, کیا زبور ہے؟ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے, یا رسول اللہ هو التوریت. پیغمبر سب کو بیٹھاتے رہتے ہیں. کسی نے پھوٹی زبان سے نہ کہا کہ هو العلی. توجہ ہے نا. انجیل یاد آ رہی ہے, توریت, توجہ ہے نا, زبور یاد آ رہی ہے, مگر علی نہیں یاد آ رہے ہیں. توجہ رہے. تو پیغمبر نے عجیب جملے ارشاد فرمائے. جب بار بار لوگ خطبے میں ڈسٹرب کرنے لگے, کبھی کوئی کھڑا ہو کے کچھ پوچھنے لگا, کبھی کوئی کھڑا ہو کے کچھ پوچھنے لگا, تو پیغمبر نے فرمایا خبردار, اب کوئی سوال نہیں کرے گا جب تک میرا خطبہ تمام نہ ہو جائے. خطبے کے بعد جس کا جی چاہے جتنے سوال کرنا, مگر اب کوئی نہیں سوال کرے گا. فانتظروا, انتظار کرو. کس کا؟ امام مبین کا. توجہ رہے, توجہ رہے. بھئی کون انتظار کر رہا ہے؟ یہ دلہی پور کے مومنین تھے, بنارس کے مومنین تھے, غازی پور کے تھے, کہاں کے مومنین تھے جو انتظار کر رہے تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے, معزز, محترم, مقدس. توجہ ہے نا, جو امام مبین کا انتظار کر رہے تھے. کون انتظار کر رہا تھا؟ فانتظروا کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے. ندائے خیب آئی, انی معکم من المنتظرین,
اے میرے حبیب یہ انتظار اتنا حسین ہے کہ آج ہم بھی اس میں شامل ہیں آپ کے ساتھ. توجہ رہے, اللہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اب اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ معلوم ہوا کہ امام کا انتظار کرنا سنت الہی بھی ہے, سنت رسول بھی ہے, سنت صحابہ بھی ہے. تو پھر یہ کون بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ امام کا انتظار کرنا بدعت ہے؟ اس کا مطلب نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ رسول کو مانتے ہیں, نہ صحابہ کو مانتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. توجہ, اگر تھک گئے تو تقریر یہیں ختم کر دیں. تھکے ہوئے ذہنوں میں پڑھنے کا دن. جزاک اللہ, آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا. سننا چاہتے ہیں, پوری توجہ سے. پیغمبر نے کفن کا ضرور انتظار کرو. اس کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ پیغمبر نے خطبہ پھر سے جاری کر دیا. خطبہ جاری ہے, اچانک پیغمبر نے کہا انظروا ادھر دیکھو. سارے مسلمان باب حرم کی طرف دیکھنے لگے. جو نگاہیں پیغمبر کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں ان ساری نگاہوں کو ادھر موڑ دیا جدھر سے علی آنے والے تھے. توجہ ہے نا, توجہ ہے. ادھر موڑ دیا, ادھر دیکھو. اب جو ادھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سردار قریش, رئیس بطحہ, نکاح خانے محمد مصطفیٰ, حضرت ابو طالب کے بیٹے علی چلے آ رہے ہیں. جیسے ہی علی کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا ہو الامام الذی احسن فی کل شیء. دیکھو یہ ہے وہ امام جس میں اللہ نے ہر شے کا احاطہ قرار دیا ہے. اور اس کے بعد کہا یا علی ذرا میرے قریب آئیے. یا رسول اللہ, یہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ نے کعبے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ بھائی مکے میں بہت سارے میدان, بہت سی جگہیں تھی, کہیں بھی کر دیتے. کہیں مسئلہ مولود کعبہ کا تھا تو اس لیے انتخاب بھی کعبے کا ہوا. توجہ رہے. اب بلایا علی کو قریب, اور بلانے کے بعد فرمایا, پھر خطبہ ریپیٹ کیا اپنا, کہ دیکھو میں نے کہا تھا النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو یاد رکھنا. علی کی طرف دیکھا, النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, کہ جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا میں نے کہا تھا کہ النظر فی المصحف عبادہ, قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر علی کی طرف دیکھ کر فرمایا یا علی مثلو کا کمثل القرآن, اے علی تمہاری مثال قرآن کی جیسی ہے. جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت, پڑھنا عبادت, سننا عبادت, ویسے ہی تمہیں دیکھنا عبادت, تمہارا ذکر کرنا عبادت, تمہارا ذکر سننا عبادت. پھر فرمایا میں نے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی العالم عبادہ, عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. پھر فرمایا میں نے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی الوالد عبادہ, والد کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہاں مقام تبلیغ میں آ گیا ہوں, دو جملے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے پر, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچی. سنیں تمام نوجوان, اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ والد کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو یہ ماں کے قدموں میں جنت ہے نوجوانوں. کبھی کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے تمہاری جنت تم سے دور چلی جائے. اور باپ کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے,
تو کبھی کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے باپ کا دل دکھ جائے اور تمہاری عبادت تم سے روٹ کر الگ ہو جائے۔ ماں باپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اقدار بدل رہے ہیں، تہذیب بدل رہی ہے، ماں باپ کا وہ احترام نہیں رہا جو پہلے ہمارے گھرانوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے میں مجبور ہوں یہ بات کہنے کے لیے نوجوانوں سے کہ نوجوانوں، تمہارے دین کی اساس ماں باپ کا احترام ہے، تمہارے دین کی بنیاد بزرگوں کا احترام ہے۔ بزرگوں سے انحراف نہ کرو اور ان کی دل شکنی کبھی نہ کرنا۔ یہ میرا آج کی مجلس کا خصوصی پیغام ہے۔ اب آئیے پھر اسی طرف، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انا والی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ فرمائیے کیا حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی کون ہیں؟ امت کے باپ۔ اب یہ میرا بھائی نعرے لگا رہا تھا، بھی آپ نے سنے، کیا خوبصورت انداز ہے، مولا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، بہترین نعرے لگائے اور آپ نے نعروں کا جواب دیا۔ لیکن ذرا سا انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا انہوں نے صرف ایک نعرہ لگایا کہ نعرہ ہے بھی؟ نہیں، بلکہ وہ خیبر کا فاتح اور احد کا فاتح اور زہرا کا شوہر اور پتہ نہیں کتنے نعرے، ماشاءاللہ مولا ان کے حافظے کو سلامت رکھے، مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہے، اتنے نعرے لگا دیے انہوں نے۔ توجہ فرمائیے گا، تو یہ سارے نعرے لگا کر انہوں نے کیا بتایا؟ اگر آپ کسی ایسے شخص سے جسے اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، اس کے باپ کا نام پوچھ لیجئے، اسے غصہ آ جائے گا۔ توجہ رہے، بہت توجہ نوجوانوں، جاگ کے سنیے گا۔ جسے اس کے باپ کا پتہ نہ ہو اسے غصہ آ جائے گا، لیکن جس کا باپ ایماندار ہے، شریف ہے، مہذب ہے، سماج میں عزت یافتہ ہے، بھائی توجہ ہے نا، اگر آپ اس سے پوچھیے کہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے تو وہ خالی والد کا نام نہیں بتائے گا، صفات بھی بتائے گا کہ ہمارے والد بڑے مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی نصرت کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں۔ کون بتائے گا؟ جسے اپنے باپ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا علی نہ کہو، یہ نعرے نہ لگاؤ، یہ بدعت ہے علی کا نام بلند کرنا۔ تو علی کون ہے؟ امت کے باپ ہیں۔ توجہ توجہ، تو جو جائز اولادیں ہیں وہ اپنے باپ کا نام فخر سے لیتی ہیں، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتی۔ اپنے باپ کا نام لینے پر وہ افتخار کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ جو ممبروں سے ذکر ہوتا ہے علی کا ذکر، بار بار ہم بتاتے ہیں کہ علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر ہے، علی فاتح احد ہے، علی وہ ہے جو مباہلے کی ضرورت ہے، علی وہ ہے جو رسالت کی شان ہے، علی وہ ہے جو فاطمہ کا کف ہے، علی وہ ہے جو حسنین کے والد ہیں۔ یہ جو ہم بار بار افتخار سے بتاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ تاریخ کے کسی بھی موڑ پر ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے باپ علی نے شرمندہ نہیں کیا۔ تو ہے نا، ٹھہرے بھی جملہ کہہ لوں، اس کے بعد نعرہ لگائیے گا، بہت توجہ۔ ہمیں کسی مرحلے پر بھی ہمارے باپ علی نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا، اس لیے ہم فخر کے ساتھ ممبروں سے ذکر کرتے ہیں اپنے باپ کا، چوراہوں پہ ذکر کرتے ہیں، محفلوں میں ذکر کرتے ہیں، جشن میں ذکر کرتے ہیں، شاہراہوں پر ذکر کرتے ہیں، ہر جگہ علی کا ذکر کے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا باپ، ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے جس پر ہمیں شرمندگی نہیں ہے۔ ورنہ تو ایسے بھی بیٹے مل جائیں گے اس عہد میں، ایسے بھی بیٹے مل جائیں گے جو اپنے باپ کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، جنہیں نہیں معلوم کہ ان کا باپ کون ہے، وہ اپنے ماضی کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ شرمندہ ہیں اپنے ماضی سے۔ بھائی ہر ایک تھوڑا ہی اب ایسا ہوتا ہے کہ اینڈی تیواری کے بیٹے کی طرح سے ڈھونڈنے نکل جائے باپ کو۔ توجہ ہے نا، عصر حاضر کی مثال دے رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے نا کہ اینڈی تیواری پر بیٹے نے مقدمہ کر دیا میرا باپ ہے، باپ کہہ رہا ہے میں اس کا باپ نہیں، وہ عدالت سے ثابت کر رہا ہے یہ میرا باپ ہے۔ تو ایسے بھی بد نصیب بیٹے ہیں، توجہ رہے، تو یہ ایسے ہی بد نصیب بیٹے ہیں جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں اس بات سے پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا باپ علی کیوں ہے۔ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر۔
توجہ ہے ناظرین محترم، علی وہ ہے کہ جس کے باپ کے قصیدے آپ کے باپوں نے بھی پڑھے. بہت توجہ ناظرین محترم، قرآن نے کیا کہا تھا کہ ہم ہر شخص کو محشر کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. پیغمبر نے کیا کہا کہ علی امت کے باپ ہیں. کاش کہ پیغمبر نے اپنی تقریر یہی ختم کر دی ہوتی. پیغمبر نے فرمایا دیکھو جب کعبے کی طرف دیکھو گے تو قرآن کی طرف نہیں دیکھ سکتے، قرآن کی طرف دیکھو گے تو والد کی طرف نہیں دیکھ سکتے، والد کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی طرف دیکھو گے عالم کی طرف نہیں. ایک وقت میں فقط ایک عبادت کر سکتے ہو. پیغمبر فرماتے ہیں سنو، جب تمہارا جی چاہے کہ ایک وقت میں 4 عبادتوں کا ثواب حاصل کرو تو پھر علی کی طرف دیکھنا، تو پھر علی کی طرف دیکھنا. اور علی کا معاملہ عرفان کا معاملہ ہے، معرفت کا معاملہ ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی سمجھ میں آ گئے. توجہ رہے، لشکر یزید میں تھا حسین سمجھ میں آ گئے. اگر نسب صحیح ہے تو کہیں بھی ہو، توجہ ہے نا، کہیں بھی ہو سمجھ لے گا، عرفان حاصل کر لے گا. اور اگر نسب صحیح نہیں ہے تو ہمارے درمیان میں بھی ہوگا نا تو یزید کی حمایت میں مضمون لکھ دے گا. توجہ ہے نا. ابھی لکھنؤ میں ایک مضمون چھپا ہے ایسے ساگر کا، یزید کی حمایت میں. اس نے اپنے حسب نسب کا پتہ دیا ہے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام حسین کی شان میں گستاخی کی ہے. کیا کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے ایسا؟ بھئی کوئی مشکوک الولد ہوگا تبھی ایسا کر سکتا ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ اس مشکوک الولد کی حمایت اور وکالت آپ کے شہر کے شیعہ نے کی ہے. جزاک اللہ، آپ صحیح کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں اس پر بھی جو اس کی حمایت کر رہا ہے. اب نام میں نہیں لوں گا کیونکہ میں تو ایسے ناموں کو بھی انہی کے زمرے میں پہنچا دیتا ہوں کہ وہ ممبر سے لینے کے لائق نہیں ہوتے ہیں. جس کو پڑھنا ہو وہ 1 اپریل کا اخبار پڑھ لے. لکھنؤ کا ایک اخبار جسے اودھ نامہ کہا جاتا ہے، اس میں وہ وکالت نامہ چھپا ہے جناب کا. بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں مقیم حال بنارس لکھا ہوا ہے. اگر بنارس لکھا ہوتا تو مجھے زیادہ صدمہ ہوتا. بھئی توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. مقیم حال بنارس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنارسی نہیں ہو سکتا. آپ کے شہر کی حرمت باقی رہی، اس کا مطلب باہر کا ہے کوئی. باہر والوں سے ہر زمانے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد پر. بہرکیف یہ تو بس سبیل تذکرہ بات آ گئی تو ہو گیا ایک جملہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام علی کو خراج کس طرح سے پیش کیا. دیکھیں آپ، قرآن کا وعدہ کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب ذرا دنیا دیکھے کہ وہ جسے امام مان رہی ہے، توجہ ہے نا، وہ کسے امام مان رہے ہیں. لعن المرتضی بدا محلہ لکان الخلق ترن سجدا لا کفا فی فضل مولانا علی وقو شک فی انہ اللہ ومات الشافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. دیکھیے، اگر میں اپنے اشعار پڑھوں وہ ضائع ہو جائیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر امام شافعی کے اشعار ضائع ہوئے تو قبر کی دیواروں تک تکلیف ہوگی. اس لیے کہ عرفانیات کی اس منزل پر جا کر امام شافعی نے یہ شعر کہیں کہ جہاں پہنچنے کے لیے نسب کا اعلیٰ ہونا بھی شرط ہے، عرفان کے ساتھ ساتھ نسب کا پاک ہونا بھی شرط ہے. امام شافعی نے کہا کہ لو ان المرتضی بدا محلہ لکان الخلق ترن سجدا لا، کہ یا علی
اگر یہ دنیا آپ کی عظمت و رفعت کو سمجھ لیتی تو یہ دنیا اور یہ دنیا والے سارے دروازے چھوڑ کر تیرے دروازے پر آ کر سجدہ ریز ہو جاتے. توجہ ہے نا, بڑی توجہ. اس کے بعد فرمایا کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فی انہ اللہ. یا علی, کیا آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے, اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں حضور, مرزا شفیق کے شعر نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یا علی, کیا آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ لیجئے, جانے دیجئے لوگوں کی بات. مقتے میں خود اپنی بات کرنے لگے اور بڑا غضب کا مقطع کہا ہے. مقتے میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات, غالب کی زبان میں کہا جائے تو یوں ہے معاملہ. توجہ فرمائیے گا, دیکھیے گا. وما الشافعی لیس یدری علی ربہ اللہ. کہتے ہیں, یہ آخری ایام کے اشعار ہیں امام شافعی کے. کہتے ہیں کہ شافعی قریب المرگ ہے, مرنے والا ہے, گویا سمجھ لیجئے مر گیا. توجہ رہے, کہتے ہیں کہ شافعی مر گیا مگر مرتے دم تک یہ نہیں جان سکا, یہ نہیں پہچان سکا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے. شافعی مر گیا مرتے دم تک یہ نہیں جان سکا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے. لیجئے, امت مسلمہ تو خلافت میں الجھی ہوئی تھی, امام شافعی نے علی کی ربوبیت کا اعلان کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سنا, میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ پوری طرح بیدار ہیں, لہذا جی چاہتا ہے کہ 4 مصرے اور امام شافعی کے سنا دوں بس, اور گفتگو ختم اسی کے ساتھ. یہ امام شافعی کے 4 مصرے جو اب سنانے جا رہا ہوں, یہ وہ مصرے ہیں جب آپ نجف اشرف جائیں گے, مولا کے حرم میں داخل ہوں گے آپ, امیر المومنین کے حرم میں جب آپ پہنچیں گے تو صدر دروازے پر امام شافعی کے 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں. کیا یہ شافعی کی معراج نہیں ہے؟ توجہ ہے نا کہ آج امام کے حرم میں وہ مصرے لکھے ہوئے ہیں صدر دروازے پر. تو میں تو کہتا ہوں شافعی کی تو معراج ہے یہ. توجہ فرمائیں. اور وہ مصرے ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 مصرے میں پڑھوں گا 2 مصرے آپ کو بھی یاد ہوں گے اس کے. مگر آج جس انداز میں غور و فکر کی دعوت میں دینا چاہتا ہوں اس انداز میں سنیے. توجہ رہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. یہ ہے وہ سبجیکٹ, وہ موضوع کہ جس سے منحرف ہو گئی تھی امت, اور جناب فاطمہ زہرا کو اس کا غم تھا. وہ پگھل رہی تھی اس غم میں کہ کیسے امت منحرف ہو رہی ہے علی سے. اور اسی پر امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ. یہاں اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں. شعراء کرام یہاں موجود ہیں, اہل علم کا مجمع ہے. شاعری میں صنعتیں ہوتی ہیں مختلف. اس خطے میں ان 4 مصروں میں امام شافعی نے 2 صنعتیں استعمال کی ہیں, اور وہ 2 صنعتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک صنعت کا استعمال اردو شاعری میں ہوتا ہے اور ایک صنعت کا استعمال اردو شاعری میں نہیں ہوتا, یا مجھے نظر نہیں آیا. کم سے کم میں نے شاعری پہ کام کیا ہے, کتابیں لکھی ہیں, مجھے ابھی تک یہ صنعت اردو شاعری میں نظر نہیں آئی. عین ممکن ہے کہ کسی نے استعمال کی ہو. اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. صنعت مکالمہ یہ وہ صنعت ہے جو اردو شاعری میں استعمال ہوتی ہے. اس کو امام شافعی نے ان 4 مصروں میں استعمال کیا ہے. صنعت مکالمہ کیا ہے؟ بزرگوں کے لیے نہیں, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں.
نوجوانوں کے لیے صنعت مکالمہ وہ صنعت ہے کہ جس میں شاعر پہلے مصرے میں سوال کرتا ہے، دوسرے مصرے میں جواب دیتا ہے، اسے کہتے ہیں صنعت مکالمہ۔ اور سوال جو وہ کر رہا ہے اس کے بعد جو جواب دے گا دوسرے مصرے میں، وہ جواب برائے جواب نہیں ہوگا، اس کا جواب منطقی ہونا چاہیے تاکہ ہر انسان کی عقل اسے تسلیم کرے۔ تو امام شافعی نے ان 4 مصروں میں اسی طرح سے کیا ہے، ایک میں سوال، دوسرے میں جواب، توجہ رہے، اور منطقی جواب دیا ہے جسے عقل تسلیم کرتی ہے۔ دوسری صنعت کیا ہے؟ صنعت متغیر الاعراب۔ یہ وہ صنعت ہے جس کا استعمال اردو میں نہیں ہوا ہے، اور شاید اس لیے نہیں ہوا ہے کہ اردو میں اعراب لگتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہے نا، اس لیے بھی ممکن ہے کہ اردو میں اس صنعت کا استعمال نہ ہوا ہو۔ صنعت متغیر الاعراب کیا ہے؟ نوجوانوں یہ 2 منٹ کے لیے اس گفتگو کو سنو، یہ خشک ہے، مگر جو نتیجہ دوں گا وہ ایسا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ کہ جب یاد کرو گے دعائیں دو گے۔ توجہ رہے، صنعت متغیر الاعراب، اعراب کا تغیر ہونا، لفظ وہی رہنا۔ مثلا ملک، 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 یہ لفظ ہے کہ سبحان اللہ، بڑے صحیح وقت پہ آپ تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ مولانا اصغر اعجاز صاحب قبلہ ہمارے صنعتوں کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، اور اس پہ کافی گہری نظر ہے آپ کی۔ قبلہ دیکھیے، صنعت متغیر الاعراب یہ عربی شاعری میں استعمال ہوئی، اردو شاعری میں نہیں، توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ملک، ملک، ملک۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں۔ قبلہ اوپر تشریف لیں، آئیں، تشریف لیں، آئیے، آئیے قبلہ دیں، مولانا آئیے، آپ لوگ صلوات پڑھیں، آئیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس کو بھی کہ یہ نظام قدرت ہے کہ ہمارے علماء کرام اس وقت تشریف لائے ہیں کہ جب میں ایک ایسے مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے لیے ان کی تائید بہت ضروری ہے، تو یہ میری تائید کے لیے اللہ نے ایک نظام ہے وہ بھیجے ہیں۔ توجہ، قبلہ دیکھیے گا سرکار، میں عرض کر رہا تھا کہ صنعت متغیر الاعراب یہ عربی شاعری میں بھی اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے، اور اردو شاعری میں تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا استعمال ان 4 مصروں میں امام شافعی نے کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور پھر پڑھوں گا ابھی، توجہ رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جیسے ملک، 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 یہ املا ایک ہے، لفظ ایک ہے، اعراب بدلے، خالی اعراب بدلنے سے معنی بدل گئے، توجہ ہے نا۔ ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، ملک کنٹری، لفظ ایک، اعراب بدلے، معنی بدلے۔ اسی طرح سے امام شافعی نے ایک لفظ استعمال کیا ان 4 مصروں میں، علی حقہ جنہ، قسیم النار والجنہ، وسیع مصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ، جنہ، 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 توجہ ہے، لفظ ایک ہے، اعراب بدل رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ اس صنعت کا شاعری میں استعمال کرنا بڑا مشکل کام ہے، خطابت میں استعمال کرنا جیسے میں کر رہا ہوں لفظوں کو بہت آسان کام ہے قبلہ، لیکن غالب کی زبان میں جب شعر کہنے بیٹھیے نا، جنہیں ہم سہل ممتنع کہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جب سننے والا سنتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو میں بھی کہہ دیتا، لیکن جب کہنے بیٹھتا ہے تو پتا پانی ہو جاتا ہے۔ قبلہ تشریف لائیں۔ میں مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ سے بھی عرض کروں گا کہ تشریف لائیں۔ دیکھیے ہمارے عہد کے عظیم خطیب مولانا امام حیدر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی مجلس خطاب کریں گے، اور تمام علماء ہیں، افاضل ہیں اس وقت۔ سرکار حوصلہ افزائی چاہتا ہوں، بہت توجہ عرض کر رہا ہوں کہ صنعت عربی شاعری میں جو استعمال ہوئی ہیں وہ ایسی بہت سی صنعتیں ہیں جو اردو شاعری میں نہیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے صنعت متغیر الاعراب، پوری توجہ۔ تو میں نے ابھی عرض کیا ملک، ملک، ملک ہے، جنہ، 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 یہ لفظ استعمال کیا۔ تو غالب نے کہا تھا کہ سہل ممتنع میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، جب انہیں کوئی بھی عام انسان سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا، بہت آسان ہے،
لیکن جب کہنے بیٹھیے تو پھر ٹاپانی ہو جاتا ہے، اس کو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے یہ صنعت ہے، صنعت متغیر الاعراب، ہمیں سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، بہت آسان ہے، مگر جب کہنے بیٹھیے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا مشکل کام تھا۔ تو اب امام شافعی نے کہا علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ، دو صنعتیں استعمال کی ان 4 مصروں میں، صنعت مکالمہ اور صنعت متغیر الاعراب۔ صنعت مکالمہ پہلے میں سوال دوسرے میں جواب، اور جواب منطقی ہونا چاہیے۔ اب آئیے دیکھیں کیا سوال قائم کیا، کیا جواب دیا امام شافعی نے۔ علی حبہ جنہ استفہامی انداز، پہلا سوال کوشچن مارک، کیا علی کی محبت جہنم کی سپر ہے؟ یہ ہے سوال کہ کیا علی کی محبت جہنم کی سپر ہے؟ جواب قسیم النار والجنہ، منطقی جواب ہاں ہاں ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ علی ہی تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ توجہ ہے نا قبلہ دیکھ۔ دوسرے حصے میں جواب ہے کیا علی کی محبت جہنم کی سپر ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ علی ہی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اس لیے ہے۔ اور کوئی بھی شخص اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں نہیں جھونکتا۔ بھئی مرزا شفیق کا ہے تو کفر کا فتویٰ دے دو، امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ توجہ رہے۔ پھر تیسرا مصرع وسیع مصطفیٰ حقہ، پھر ایک سوال، اور یہ حقہ کلمہ قسمیہ ہے، علماء یہاں پہ موجود ہیں۔ کلمہ قسمیہ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب زور بیان پیدا کرنا ہو، کسی بات کو بہت زور دے کے کہنا ہو۔ آپ یوں بھی اردو نثر میں بھی جب کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، قسم کھاتے نہیں کھاتے، یقین پختہ کرنا چاہتے ہیں تو قسم کھا کے بات کہتے ہیں، تو ایسے یہاں امام شافعی کہہ رہے ہیں، مگر سوال بھی ہے اس میں پوشیدہ۔ وسیع مصطفیٰ حقہ استفہامی انداز، کیا واقعی علی حقیقی معنی میں جانشین پیغمبر ہیں؟ امام شافعی سوال کر رہے ہیں کیا واقعی، کیا حقیقی معنی میں علی ہی جانشین پیغمبر ہیں؟ امام شافعی کا یہ سوال کرنا کہ کیا حقیقی معنی میں، کیا صحیح معنی میں علی ہی جانشین پیغمبر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ غلط معنی میں بھی ہیں۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا قبلہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلط معنی میں بھی ہیں۔ اس کے بعد دلیل دیتے ہیں وسیع مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ، اس لیے ہیں صحیح معنی میں علی جانشین پیغمبر، کیونکہ علی ہی جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ توجہ ٹھہرے ہیں، ابھی میری بات آپ تک پہنچی نہیں، پوری طرح جب تک بات نہیں پہنچے گی نوجوانوں تک تقریر ختم نہیں ہوگی۔ 5 منٹ قبلہ سے مستعال لے لیتا ہوں، اجازت ہے قبلہ؟ بس 5 منٹ خالی، گفتگو ختم۔ بہت توجہ عزیزان محترم، علی ہی ہیں صحیح معنی میں جانشین پیغمبر۔ کیونکہ علی انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنات کے بھی امام ہیں۔ رسول کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول الثقلین، انسانوں کے بھی رسول، جنات کے بھی رسول۔ تو جانشین کون ہونا چاہیے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اب جانشین بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو انسانوں کا بھی امام ہو، جنات کا بھی امام ہو۔ انسانوں کا امام تھا تو مسجد کوفہ پہ اعلان کیا سلونی قبل ان تفقدونی، جس کو پوچھنا ہے جو چاہے پوچھ لے۔ انسان اپنے مسائل پوچھ رہے تھے اور علی بیان کر رہے تھے، اور پھر وہی مسجد کوفہ اور وہی منبر اور وہی خطیب علی منبر کوفہ پہ جلوہ افروز ہے۔ اچانک خطبے کے درمیان لوگوں نے دیکھا ایک اژدہا مسجد میں داخل ہوا، جیسے اژدہے کو دیکھا خلفشار مچ گیا، مسجد میں لوگ منتشر ہو گئے، کھڑے ہو گئے اپنی اپنی صفوں میں۔ مولائے کائنات نے کہا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ سب، کہ حضور اژدہا ہے، کہ کوئی بات نہیں، یہ تمہیں نہیں کاٹے گا، بیٹھ جاؤ سب۔
سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. کتنا یقین تھا علی کی بات پر. سوچ ہے نا لوگوں کو, جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا کہ راستہ دے دو اسے. بس راستہ ملا. اژدہا ممبر پہ آیا, پہلے زینے پہ چڑھا, دوسرے زینے پہ چڑھا, تیسرے زینے پہ چڑھا, مولا کے زانو پہ آیا, شانے پہ آیا, اور گوشے مبارک کے قریب اپنے دہن کو لایا.